بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، جمعے کا دن انتہائی گرم گزرا ہے پاکستانی سیاست میں۔ ایک سائیڈ پہ اگر دیکھا جائے تو چونکہ مولانا صاحب نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد میں کچھ اہم اعلانات کروں گا، تو وہ اعلانات بھی آلریڈی سامنے آ گئے ہیں۔ دوسری سائیڈ پہ عمران خان صاحب کا جلسے سے خطاب، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا ہم تفصیلاً آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس سے جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچ سکے گی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور ہمیں بھیجا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹ سے ہی ہم آنے والے پروگرامز میں مزید جو ہے نکار پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پہلے بات ہم کرتے ہیں عمران خان کے تقریر کی۔ عمران خان نے جو تقریر کی ہے، جمعے کے دن کی تقریر کا تقریباً ساری میڈیا چینلز یہی توقع کر رہے تھے کہ عمران خان کی تقریر بہت زیادہ جذباتی نہیں ہوگی اور وہ اپوزیشن کو آڑے ہاتھ نہیں لے گی، لیکن ہوا حقیقت میں اس کے بالکل برعکس۔ عمران خان نے انتہائی جذباتی تقریر کی، اپوزیشن کے تقریباً اکثر جو اہم رہنما ہے ان کو آڑے ہاتھ لیا اور انتہائی سخت لہجہ استعمال کیا۔ سخت لہجہ نہ استعمال کرنے کی جو توقع تھی وہ مین یہ تھی کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہے اس میں موسٹلی تعداد جس طرح بھی ہے، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، لیکن اکثر لوگ آلریڈی جو آزادی مارچ چل رہا ہے، جو دھرنے کی شکل آلریڈی اختیار کر چکا ہے اسلام آباد میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا توقع یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب زیادہ سخت لہجہ استعمال نہیں کریں گے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی جو اس ٹائم پہ پاکستان میں حکومت میں آلریڈی ہے، تو وہ لوگ زیادہ سیریس نہیں لے رہے ہیں اس دھرنے کو یا اس لانگ مارچ کو۔ اگر سیریس لے رہے ہوتے تو اتنا سخت لہجہ استعمال نہ ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے جو الفاظ استعمال کی تو وہ الفاظ حقیقت پہ مبنی تھے، کیونکہ اپوزیشن کہ آج کی جتنی جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہے تو پچھلے تقریباً 30 سال سے یہ لوگ حکومت کے مزے لے رہے ہیں مختلف شکلوں میں۔ اگر کسی ٹائم پہ ایک پارٹی اپوزیشن میں بھی ہے تو وہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ حکومت کا حصہ ہے۔ دوسری سائڈ پہ آتے ہیں جو لانگ مارچ کے جلسے میں یا دھرنے کے جلسے میں، دھرنے میں جو تقاریر مختلف ہوئی ہے۔ 2 دفعہ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب آئے ہیں، ان نے تقریر کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی ہے، اور پیپل پارٹی کے مختلف جو رہنما تھے ان نے تقریر کی ہے۔ شہباز شریف صاحب بذات خود بھی آئے ہیں۔ ایک تو عجیب قسم کا سین یہ نظر آ رہا تھا کہ ہر بندہ صرف آ کے تقریر کر کے چلا جاتا ہے۔ 2014 میں بھی دھرنا ہوا تھا جس میں عمران خان ہر وقت کنٹینر پہ موجود رہتے تھے، لیکن ادھر ایون یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان جو اس دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی تقریر کے بعد جو ہے نا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں میں شاید اتنا دم نہیں ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے نا کنٹینر پہ رہ کر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ ٹائم کے بعد عوام سے خطاب کر سکے۔ ایک افسوسناک چیز جو سامنے آئی اور جس کو میں نے خود بھی نوٹ کیا کہ تقریباً اپوزیشن کی مختلف پارٹیز کے سربراہان نے ایک نقطہ اپنے الفاظوں میں، کیونکہ الفاظ مختلف ہو سکتے تھے لیکن تقریباً مطلب ایک ہی ان کا تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، فلانا مسئلہ ختم ہو جائے گا، فلانا مسئلہ ہم اس طریقے سے ختم کرا دیں گے۔ تو کیا اس سے پہلے پچھلے تقریباً 30 سال تک حکومت ان کے پاس نہیں تھی؟ پیپل پارٹی 2 دفعہ حکومت میں نہیں آئی، نون لیگ والے 3 دفعہ حکومت میں نہیں آئے، پنجاب میں بار بار جو ہے نا سیم کی سیٹ پہ شہباز شریف نہیں بیٹھے، تو اس ٹائم پہ ان لوگوں نے کتنی بے روزگاری ختم کی، اس ٹائم پہ ان لوگوں نے معیشت جو پاکستانی معیشت ہے اس کو کتنی ترقی دی۔ ہاں، معیشت بہتر ہوئی ہے لیکن ان لوگوں کے اپنے ذاتی جو فیملیز ہے ان کی معیشت بہت بہتر ہوئی ہے، کیونکہ جب یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں تو
ان لوگوں کے فیملیز نے، جتنی بھی فیملیز ان کی ہے، وہ کلوز ریلیٹیو ہے یا فار ریلیٹیو ہے، سب نے بہت ترقی کی ہے، ان کے کاروباروں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کے اپنے ذاتی جو کاروباری معیشت ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے۔ مولانا صاحب نے اپنے تقریر کے دوران ایک تو حکومت کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ پہلے یہی باتیں چل رہی تھی اور معاہدہ بھی یہی ہوا تھا کہ ہم آ کر جلسہ کر کے تقاریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن ابھی جلسہ جو ہے نا آلریڈی دھرنے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جو 2 دن کا الٹیمیٹم اس نے حکومت کو دیا ہے، ابھی 2 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ 2 دن کے بعد مزید ٹائم تو تقریباً دینا ناممکن ہی ہو جائے گا۔ یا تو ہو سکتا ہے کہ حکومتوں اور ان کے بیچ میں جو ہے نا کچھ ایسا ایگریمنٹ ہو جائے کہ 2 دن کے بعد مولانا صاحب نیکسٹ پلان دے دے کہ اب ہم پلان بی پہ جائیں گے، یا مولانا صاحب آلریڈی یہ فائنل کر چکے ہیں، یہ آلریڈی جو ہے نا ایک ڈیسیجن لے چکے ہیں کہ 2 دن کے بعد ہم ریڈ زون کی طرف جائیں گے اور پورے ملک میں جو ہے نا افراتفری پہ لائیں گے، یا آلریڈی جو ہے نا اپوزیشن کی جو اور پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا اس کی مشاورت ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں نے دھرنے کو جو ہے نا اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑے اور کسی اور سائڈ پہ لے کر جانا ہے۔ مولانا صاحب نے چھپے ہوئے لفظوں میں، ڈکے چھپے الفاظ میں آلریڈی پاکستانی جو مختلف فورسز ایجنسیز ہیں ان کو بھی آڑے ہاتھ لیا، ان کو بھی جو ہے نا اشارتاً یاد کیا اپنے تقریر کے دوران کہ ہم اداروں کے ساتھ جو ہے نا ٹسل نہیں چاہتے، اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کس ادارے کی بات کر رہے تھے؟ ضروری بات ہے کہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات تو کر نہیں رہے تھے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کر نہیں رہے تھے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ تو کیا مولانا صاحب نے آلریڈی اپنے تقریر میں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم جو ہے نا اداروں کے ساتھ بھی لڑنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سیاسی باتیں ہوتی ہی اس طرح ہے کہ ایک بہت ہی معمولی لفظ منہ سے نکلتا ہے لیکن اس کے پیچھے سٹوری بہت بڑی ہوتی ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ مولانا صاحب اور اس کے جو ساتھی ہے وہ اس سائڈ پہ جا چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے پاکستان میں انتہائی اندرونی طور پر انتہائی انتشار پیدا کرنا ہے۔ اس جلسے سے جو یہ لوگ ایک نتیجہ نکالنا چاہتے تھے وہ تو آلریڈی نکل چکا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو لوگ کنٹینر پہ کڑے ہیں یہ بار بار حکومت میں آ چکے ہیں، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان سیاسی پارٹیوں کا جو آلریڈی کنٹینر پہ کڑے ہیں ان کا انڈیا کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ کا جھکاؤ ہر وقت انڈیا کی طرف رہا ہے۔ کبھی نواز شریف نے تقریر میں کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں یہ ایک عام سی لائن کھینچی گئی ہے، ان کے بیٹوں کے جتنے بھی کاروبار ہے تو اس میں موسٹلی جو بزنسز ہے وہ انڈیا والوں کے ساتھ ہے۔ انڈیا کا دہشت گرد کلبھوشن پاکستان میں پکڑا جاتا ہے، لیکن جتنا عرصہ نواز شریف حکومت میں رہتا ہے تو اس کا نام تک اس کے منہ سے پاکستان کے اندر بھی نہیں نکلتا۔ جو پیپل پارٹی ہے تو پیپل پارٹی نے بھی جو ہے نا مختلف مواقع پہ انڈیا کو کافی زیادہ انڈائریکٹلی سپورٹ کیا ہے۔ انڈیا کا جو بیانیہ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اپنے جلسے جلوس میں اپنے الفاظ میں سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچکزئی صاحب پہ باقاعدہ جو ہے نا الزامات لگتے آ رہے ہیں کہ اس کا جھکاؤ کس حد تک جو ہے نا انڈیا کے ساتھ ہے۔ اے این پی کی بات ہے تو اے این پی تو شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے تو میڈیا نے بار بار اس بات کو اٹھایا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کس حد تک جو ہے نا تعلق استوار کر چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بذات خود مختلف فوٹیجز موجود ہے، ویڈیوز موجود ہے کہ جو انڈیا والوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوئی ہے، یا اس طرح جو باقی کنٹینر پہ کڑی جماعتیں ہیں تو ان کا باقاعدہ انڈیا کے ساتھ انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے۔ تو ایک تو اس لانگ مارچ اور ابھی جو دھرنے میں کنورٹ ہو چکا ہے، چینج ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، اس سے انڈیا کو یہ فائدہ ہوا کہ جو کشمیر کوس تھا جو آلریڈی پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اٹھا رہی تھی، اور پاکستانی گورنمنٹ ہر وقت انڈیا نے جو آلریڈی کشمیر پہ مقبوضہ کشمیر پہ جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کی بات کرتے تھے، تو وہ جو ہے نا آلموسٹ ختم ہو چکی ہے۔ انڈیا کو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے۔ دوسرا، جو آلریڈی پاکستان FATF میں
گرے لائن سے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ بلیک لسٹ پہ لے کر جائے، تو اس کی راہ بھی جو ہے نا یہ لوگ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینی ہاؤ ابھی آگے جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ جو 2 دن کے بعد رزلٹ سامنے آتا ہے تو وہ کیا آتا ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں افراتفری پھیلانے کا پلان کر چکے ہیں۔ پیپل پارٹی جو شروع سے ہی کہتی آ رہی تھی کہ ہم جو دھرنے کی بات ہے اس میں کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے، وہ لوگ جو دھرنے کی شکل اس کو دے چکے ہیں ان کے پاس بلاول بھٹو زرداری کل 2 دفعہ آئے ہیں تقریر کرنے کے لیے، 2 دفعہ آئے ہیں کنٹینر پہ، تو کیا ان کا بیانیہ چینج ہو گیا ہے؟ کیا اندرونی طور پر جو ہے نا کچھ ان کی آپس میں ایسی ڈیل ہو چکی ہے کہ افراتفری پلانی ہی پلانی ہے؟ کیا ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہمیں جو ہے نا مزید، کیونکہ جب یہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ کوئی NRO آپ لوگوں کو نہیں ملے گا، تو کیا پیپل پارٹی اور نون لیگ والے جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دھرنے یا جلسے کا پریشر قبول کرتے ہوئے ہمیں NRO دے دے گی، تو کیا ابھی ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی چھوٹ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں نے ڈائریکٹلی مولانا صاحب کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ کل جلسے کے دوران جو میجورٹی ہے شرکاء کی نیچے، جو کنٹینر کے نیچے تقریریں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی۔ چند جھنڈے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے پیپل پارٹی کے، اور چند ہی جھنڈے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے نون لیگ کے۔ زیادہ تعداد جو ہے نا مولانا صاحب کے اپنے بندوں کی ہے، اور کچھ تعداد جو ہے نا ANP والوں کی ہے۔ ان 2 پارٹیوں کی جو اس جلسے میں شراکت ہے وہ بہت زیادہ ہے، باقی لوگ برائے نام ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ایک ایک دن گزرنے کے بعد لوگوں کا سٹیمنا ختم ہوتا جائے گا، لوگ ادھر سے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے کاروباروں کی طرف نکلتے جائیں گے، تو تعداد کم ہونے کے بعد بھی کیا یہ لوگ آگے کا پلان کریں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ جب 2 دن گزریں گے، کہ کیونکہ عمران خان نے تو سٹیٹ کہہ دیا ہے کہ استعفیٰ نہیں دینا، اور استعفیٰ جو ہے نا دینا بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک روش اگر پاکستان میں پڑ گئی کہ کچھ لوگ آ کے جو ہے نا دھرنا دینے پہ بیٹھ جائیں گے اور جو موجودہ حکومت ہوگی وہ استعفیٰ دے دے گی، تو اس طریقے سے تو میرے خیال میں پاکستان میں ہر مہینے الیکشن کرانے پڑیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ جو دھرنا ہے یہ پازیٹیو سائڈ پہ جائے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں انتشار نہ پھیلے۔ جو ان کا حق ہے، دھرنے والوں کا جو حق ہے، لیکن پازیٹیو حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ خود جو ہے نا 30 سال تک حکومت میں رہے تو اس ٹائم پہ نہ دھاندلی ہو اور نہ کچھ اور مسائل ہو، لیکن اگر ایک ہی شاٹ سے سب لوگ سکرین سے آؤٹ ہو جائے اور حکومت میں کوئی حصہ ان لوگوں کو نہ ملے تو یہی چیخنا شروع کر لے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا اور پازیٹیو سائڈ پہ باتیں جائے گی۔ ناظرین شکریہ۔